بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 4 چیزوں سے انسان کی عقل بڑھتی ہے: غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرنا، سونے سے پہلے مسواک کرنا، بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا، علماء کی مجلس میں حاضر ہونا، کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، یہ سنت ہے، بائیں ہاتھ اور چمچ وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہنا ضروری ہے تاکہ دماغ میں خون اچھی طرح فعال ہو جائے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو اسے سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو ہجوم سے ہٹ کر چلو۔ ہجوم آپ کو ہمت تو دیتی ہے پر آپ کی شناخت چھین لیتی ہے۔ جب تک آپ کو منزل نہ ملے تب تک ہمت نہ ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ بیمار کے پاس بہت دیر تک نہ بیٹھے رہیں کیونکہ اہل خانہ یا خود بیماری کے آ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ وہاں جا کر شور یا مذاق نہ کریں بلکہ سنجیدگی اختیار کریں تاکہ بلند آواز سے بیمار یا اہل خانہ کو تکلیف نہ ہو، اور بیمار سے اپنے لیے دعا کی درخواست کریں، کیونکہ سنن ابن ماجہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تم مریض کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا جیسی ہے۔ ابن ماجہ زندگی میں کام آنے والے 5 اہم نصائح: نمبر 1، گفتگو میں صاف اور واضح الفاظ استعمال کرو۔ ایسے مشتبہ الفاظ نہ بولو جن میں کوئی منفی مطلب نکل سکتا ہو۔ نمبر 2، سامنے والے کی کہی گئی بات کو غور سے سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ نمبر 3، سوالات کی کثرت دل سے عاجزی نکال سکتی ہے، اس لیے سوال و جواب کی بجائے عبرت اور نصیحت کا ذہن پیدا کرو۔ نمبر 4، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غلطی یا شکوے کے باعث تم اپنے ایمان سے ہی محروم ہو جاؤ۔ نمبر 5، دنیا میں کسی کے پاس کوئی خیر دیکھو تو حسد اور جلن میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا عطیہ ہے جو اس نے اپنے کسی بندے کو اپنے فیصلے کے تحت عطا کیا ہے۔ امام عبید بن امیر الملکی فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا بڑی حقیر ہے، وہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان وہ صرف اسی کو عطا کرتا ہے جو اسے محبوب ہو۔ ناشتے سے پہلے شہد کھانے سے آپ کو کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ اگر ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کریں۔ گھوڑے جیسی طاقت حاصل کرنی ہے تو یہ چیزیں ضرور کھائیں: کالے چنے، کھجور اور شلجم۔ پیاز کھانے سے معدے اور پیٹ سے جڑے مسائل ختم ہوں گے۔ بوڑھے چہرے کو جوان کرنے کے لیے ادرک والے پانی سے چہرہ دھونا شروع کر دیں۔ چہرے کے بے رونقی اور خشکی ختم کرنے کے لیے چہرے پر پودینے کا رس لگاؤ۔ نیند میں بار بار آنکھ کھلنے کی بیماری ہو تو شہد کو عجوا کھجور میں ملا کر سونے سے پہلے استعمال کریں۔ ہڈیوں کی مضبوطی میں اضافہ کرنا ہو تو روزانہ 1 گلاس دودھ پی لیا کریں۔ پیارے ناظرین، اگر جسمانی تھکاوٹ یا سستی محسوس ہونے لگے تو ناریل کے تیل کی ہلکی سی مالش کریں، طاقت خود واپس آ جائے گی۔ ہاتھوں کے جوڑ درد کریں تو زیتون کے تیل کی رات سوتے وقت مالش کریں۔ کھانے کے بعد سستی آئے تو 1 چٹکی سونف زبان پر رکھیں، تازگی لوٹ آئے گی۔ سکن پر چمک لانی ہو تو دن میں 1 بار خالی پیٹ 1 کھجور کھا لیا کریں، رنگت نکھرنے لگے گی۔ گرمی میں چکر آئے تو لیموں کو پانی میں ملا کر پی لیں، جسم فریش ہو جائے گا۔ اگر ہاتھوں کی خشکی دور کرنی ہو تو رات کو سوتے وقت زیتون کا تیل لگا کر دستانے پہن لیں۔ خواب میں اپنے آپ کو ننگا دیکھنا حاسد سے مقابلہ ہونے یا پریشانی ہونے کی علامت ہے۔
صدقہ کرنا چاہیے۔ خواب میں چیتے کو پکڑنا کسی دشمن کے ساتھ ملاقات کرنے کی علامت ہے۔ خواب میں کالا سانپ کو ڈستے ہوئے دیکھنا دشمن سے نقصان پہنچنے، رنجو اور تکلیف ملنے کی علامت ہے۔ کھڑے ہو کر نہانے والوں لوگوں کی بدن کی جلد ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ ہر وقت غصہ رہنے اور ذہنی دباؤ سے چڑچڑاپن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ہچکی نہ رکے تو ایک قطرہ شہد زبان پر رکھیں، ہچکی فوراً بند ہو جائے گی۔ اگر حافظہ کمزور ہو تو روزانہ 1 چمچ مغز بادام کھائیں۔ دانتوں کی صفائی کے لیے روزانہ صبح نیم کا مسواک استعمال کریں۔ دانت چمکدار اور صاف ہوں گے اور کیڑا کبھی نہیں لگے گا۔ اگر جسم کی چربی پگھلانی ہو تو ابلا ہوا پانی دن میں 3 بار ضرور پئیں۔ کیوں مثبت سوچ دماغ کو طاقت دیتی ہے؟ مثبت سوچنا دماغ کے لیے سب سے بڑی طاقت کیوں ہے اور یہ ہمیں کیسے مضبوط بناتا ہے؟ انسان کا دماغ کمزور کب ہوتا ہے؟ دماغ تب کمزور پڑتا ہے جب وہ بار بار منفی باتیں سوچتا ہے۔ کچھ نہیں ہو سکتا، سب بیکار ہے، میرے بس کا نہیں۔ ایسی سوچ دماغ کو تھکا دیتی ہے، دل کو بوجھل کر دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، مثبت سوچ کیسے دماغ کو طاقت دیتی ہے، دماغ کو نیا راستہ دیتی ہے۔ مثبت سوچ دماغ کو بتاتی ہے کہ راستہ بند نہیں، کوئی نہ کوئی حل ضرور ہے۔ حوصلہ بڑھاتی ہے۔ جو انسان خود کو مثبت الفاظ دیتا ہے اس کا دل بھی مضبوط، دماغ بھی۔ غلطی کو سبق بنا دیتی ہے۔ مثبت سوچنے والا ناکامی کو ناکامی نہیں سبق سمجھتا۔ ایسے لوگ دوبارہ ہمت سے کھڑے ہوتے ہیں۔ دل کو امید دیتی ہے۔ جب دماغ امید بھری سوچتا ہے تو دل میں بھی روشنی آتی ہے، پھر دل اور دماغ ایک ساتھ مضبوط ہوتے ہیں، عمل میں برکت آتی ہے۔ مثبت سوچ آپ کو ہلنے، کچھ کرنے کی طاقت دیتی ہے اور جو عمل کرے گا وہی بدلے گا۔ پیارے ناظرین، مثبت سوچنا کوئی جادو نہیں، یہ ایک فیصلہ ہے۔ فیصلہ کہ مجھے ہر حال میں اچھا پہلو دیکھنا ہے، میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصیحت کے لیے موت کافی ہے اور زمانہ لوگوں کو جدا کرنے کے لیے۔ آج لوگ گھروں میں ہیں تو کل قبروں میں ہوں گے۔ اگر جسم سن پڑ جائے تو زیتون کا تیل نیم گرم کرکے ریڑھ کی ہڈی پر مالش کریں، پورا جسم گرم ہو جائے گا۔ اگر آنکھوں کی بینائی بہتر کرنی ہو تو رات سوتے وقت سونف چبائیں۔ جب چینی کی جگہ ہلدی چائے میں استعمال کیا جائے تو اس سے چائے کا ذائقہ بدلے گا مگر زندگی سنور جائے گی۔ پیارے ناظرین، ہلدی والی چائے کے اہم فوائد: مدافعتی نظام کو طاقت ملتی ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کھانسی یا زکام ہو جائے تو چائے میں ہلدی کا کمال آزمائیں۔ سوزش اور درد میں کمی، جسم میں جلن، سوجن یا جوڑوں کے درد کا قدرتی علاج۔ وزن اور شوگر پر کنٹرول، چینی چھوڑ کر ہلدی اپنائیں، صحت کے لیے آسان قدم۔ ذہنی سکون اور ڈاکٹس، دماغی الجھن، سستی یا تھکن، یہ چائے کرے گی صفائی۔ ضروری احتیاط: روزانہ 1 کپ کافی ہے، ہلدی بہت زیادہ ڈالنے سے پیٹ پر اثر ہو سکتا ہے۔ حاملہ خواتین یا جگر کے مریض ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ چائے میں ہلدی کے ساتھ تھوڑا سا شہد یا دار چینی ڈالیں، ذائقہ بھی بہتر، فائدہ بھی دگنا۔ ڈپریشن کیا ہے؟ کسی چیز کو بار بار سوچنا، کسی چیز کی مسلسل خواہش کرنا اور اس کے نہ ملنے پر پریشان ہو جانا، ناامید ہو جانا اور مایوس ہو جانا، کسی بات کے ہونے کا خوف ہونا، خود کو دوسروں سے موازنہ کرکے احساس کمتری کا شکار ہو جانا۔ انسان کو ڈپریشن کب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی بات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں اور بنا کسی کو بتائے مسلسل اسے ہی سوچتے رہتے ہیں۔ ہمیں اچھے کی امید نہیں ہوتی، ہمیں لگتا ہے کہ بس اب حالات ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، تب ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ڈپریشن کا علاج کیا ہے؟ ڈپریشن کا علاج آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہے اسے کسی بھروسے مند دوست سے ڈسکس کیجیے۔ اگر ان سے نہیں کر سکتے تو اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ پیارے ناظرین، روز رات کو اسے الف سے یہ تک کی کہانی سنا کر سونے کا معمول بنا لیں۔ پیارے ناظرین، آپ ہمیشہ سے تو
اس پریشانی میں نہیں تھے۔ وقت بدلتا ہے، چاہے خوشی کا ہو یا تکلیف کا، تو یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں اور ان کی محرومیوں کو جان کر اپنے ارد گرد بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ دوسروں کو سننا شروع کر دیں اور پھر آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ اس دنیا میں صرف آپ اکیلے ہی پریشان نہیں ہیں۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، پرسکون رہیں، کیونکہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ نفسیاتی طور پر آپ کسی کو اپنے دماغ سے نکال نہیں رہے اور نہ نکال سکتے ہو۔ نہ وہ نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص خود آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس حقیقت کو نفسیات نے سائنسی طور پر ثابت کیا ہے۔ بیٹی سے ماں کا سفر، بے فکری سے فکر کا سفر، رونے سے خاموش کرانے کا سفر، غصے سے تحمل کا سفر ہے۔ پہلے جو آنچل میں چھپ جایا کرتی تھی، آج خود کسی کو آنچل میں چھپا لیتی ہے۔ پہلے جو انگلی پہ گرم لگنے سے گرم کو سر پر اٹھایا کرتی تھی، آج ہاتھ جل جانے پر بھی کھانا بنایا کرتی ہے۔ پہلے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو جایا کرتی تھی، آج بڑی بڑی باتوں کو ذہن میں چھپایا کرتی ہے۔ ماں ماں کہہ کر پورے گھر میں کھیلا کرتی تھی، آج ماں سن کے دھیرے سے مسکرایا کرتی ہیں۔ 10 بجے اٹھنے پر بھی جلدی اٹھ جانا ہوتا تھا، آج 7 بجے اٹھنے پر بھی لیٹ ہو جایا کرتی ہے۔ سارا دن فارغ رہ کر بھی خود کو بزی بتایا کرتی تھی، اب پورے دن کام کر کے بھی کام چور کہلایا کرتی ہے۔ نہ جانے کب کس کی بیٹی کس کی ماں بن گئی، کب ایک بیٹی ماں کے سفر میں تبدیل ہوگی۔ انسان اس وقت سے کامیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے جب وہ چھوٹی لڑائیاں چھوٹے لوگوں کے لیے چھوڑ دے۔ پیارے ناظرین، ان لوگوں سے لڑنا چھوڑ دیں جو اس کی غیبت کرتے ہیں۔ جب لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے لڑنا چھوڑ دیں، جب لوگوں کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے لڑنا چھوڑ دیں۔ بے حس لوگوں سے اپنے حقوق کے لیے لڑنا چھوڑ دیں، یہ ثابت کرنے کے لیے لڑنا چھوڑ دیں کہ لوگ میرے بارے میں غلط تھے۔ ایسی لڑائیاں ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیں جن کے پاس لڑنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ پیارے ناظرین، اور اپنے وژن، اپنے خوابوں، اپنے خیالات اور اپنے خوشیوں کے لیے لڑنا شروع کریں۔ جس دن آپ نے چھوٹی لڑائیوں سے کنارہ کشی اختیار کی، منفی ذہنیت ختم کی، وہ دن آپ کی کامیابی اور سکون کا آغاز ہوگا۔ کچھ لڑائیاں آپ کے وقت کے قابل نہیں ہوتی، کچھ مباحثے اور شکوے فضول میں آپ کا اور انرجی برباد کرتی ہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی بہت مشکل ہے تو باہر نکلو اور دنیا کو غور سے دیکھو۔ ان لوگوں کو دیکھو جو خالی پیٹ سوتے ہیں، میلوں ننگے پاؤں چلتے ہیں یا اپنی آزمائشوں کے باوجود مسکرا دیتے ہیں۔ دنیا اکثر ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا درد چاہے جتنا بھی سچا ہو، سب سے بھاری بوجھ نہیں ہوتا۔ شکر گزاری وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سوچ کا زاویہ بدلتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی درازی عمر کے متعلق گفتگو کرو۔ تمہاری بات اگرچہ تقدیر کو نہیں پھیرتی مگر مریض کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ جب کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے کوئی خطرہ نہیں، بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ پیارے ناظرین، ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ تیمارداری کا سنت طریقہ یہ ہے کہ مریض کے ہاں عیادت کے لیے روزانہ نہ جایا جائے بلکہ تیسرے دن جائیں اور مریض کا دل بہلانے کے لیے اس کی درازی عمر کی بات کہیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے تو میرے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ گرمی کے موسم میں گلا خراب
رہتا ہو تو ایک دانہ چھوٹی الائچی روز چبائیں، گلا فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ روزانہ صبح کے وقت ایک گلاس تازہ گاجر کا رس پی لیا کرو۔ گاجر وٹامن اے کا خزانہ ہے۔ پیارے ناظرین، 80 سال تک نظر نہ دھندلی ہوگی نہ کمزور۔